سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 163۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ معبود ہے، واحد ایک ہی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، هو الرحمن الرحیم وہ وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تو یہ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ کفار کا جو عذاب ہے وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ اب اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ دنیا میں بادشاہ یا مالک چند ہوتے ہیں، یہاں تو ممکن ہے کہ ایک کی ناراضی پر دوسرے کی پناہ لے لی جائے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور اس کے ناراضی پر کس کے پناہ ملے گی، لہٰذا اس کے غضب کو کوئی ہلکا نہیں کر سکتا۔ اور پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ کفار پر نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ غضب ناک لوگ جلد غصہ کر کے فوراً مہربان بھی ہو جاتے ہیں، مگر رب تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ کسی پر بلا وجہ غضب نہیں فرماتا، اور جو خود ہی اس کی رحمت کا دروازہ بند کر لے تو پھر کھولتا بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اب تک کی آیتوں کا تعلق جو ہے وہ نبی اور نبوت اور ارکان اسلام سے تھا، اور اب یہاں پر اس آیت میں الوہیت کا ذکر ہے، جو کہ ان سب کی اصول ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلی جو آیات تھیں ان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان کیا، اور فرمایا گیا تھا کہ یہود اپنی کتابوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو، ان کی نعت کو، صفات کو چھپاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ کی الوہیت اور توحید کو بیان فرمایا، اور ظاہر فرمایا کہ یہود اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور عبادت کا مستحق ہونے میں وہ مفرد ہے، اور اس کی کوئی کسی صفت میں کوئی اس کا مثیل، شبیہ اور نظیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی صفتوں کا ذکر کیجئے تاکہ ہم اس میں اور اپنے معبودوں میں فرق کر سکیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی، جس میں اللہ رب العزت کی ذات اور عام صفتوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت ذات اور صفات کے بیان میں اول درجے کی آیت ہے، بلکہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رب کا اسم اعظم 2 آیتوں میں ہے، ایک یہ والی آیت یعنی یہ سورہ البقرہ کی یہ والی 163 آیت، اور ایک جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر یہ جو خطاب ہے یہ سارے ہی لوگوں سے ہے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، بے دین ہو یا دیندار ہو، سب کے ساتھ ہے۔ الہ الہن سے بنا ہے، اور اس کے معنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد ہے کہ مستحق عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر حقیقی اور سچا معبود الہ سے وہ مراد ہے، یعنی اللہ عز و جل۔ اور اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے، پہلے الہ سے رب العزت کی ذات مراد ہے، اور دوسرے الہ سے وصف معبودیت مراد ہے۔ پھر آگے ہے واحد۔ واحد جو ہے یہ وحدت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اکیلے ہونا۔ کبھی بے نظیر اور بے مثل کو بھی واحد کہا جاتا ہے، معنی یگانہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اور جہاں پر واحد رب کی صفت ہو، اس سے مراد ہوتا ہے کہ رب جو ہے ذات و صفات اور افعال میں وہ اکیلا ہے اور بے مثل ہے، اور اس کی شانیں بے شمار ہیں، یعنی کہ اے لوگو، حقیقی مستحق عبادت وہ ایک ہی معبود ہے کہ جس میں کسی لحاظ سے شرکت کا احتمال نہیں۔ پھر اس کی جو تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرما ہوتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے یعنی اس کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں، لہٰذا اسی کو جانو، اسی کو پہچانو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو، اس کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔
وہ شرکت سے پاک مگر صفات سے خالی نہیں، اس کی صفتیں بے شمار ہیں، اور اس کی صفتوں میں ہی اس کی جو صفتیں ہیں ان میں یہاں اس آیت میں دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ اس کی صفتیں ہیں کہ وہ کیا ہے، الرحمن اور الرحیم، یعنی کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ رحمان عام رحمتیں دینے والا جیسے رزق وغیرہ، اور رحیم خاص رحمتیں دینے والا جیسے کہ نبوت اور سلطنت وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم کدھر بہکے پھرتے ہو اور اپنی پیشانیاں جھوٹے معبودوں کے سامنے کیوں رگڑتے ہو؟ مستحق عبادت تو بس رب العزت ہی ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، وہ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور وہ تمہیں یہاں وہاں نعمتیں دیتا ہے، تو چاہیے تو یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بہت خوبصورت ایک پوائنٹ ہے کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ حقیقتاً فیض دینے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس سے پہلا فیض لینے والا دماغ بھی ایک، جو عالم ہے اس میں نور دینے والا سورج ایک ہی ہے، اور اس سے پہلا فیض لینے والا چاند بھی ایک ہے۔ اب اگر ہم مثال لیتے ہیں درخت کی، تو اس پر مبدن فیاض جڑ جو ہے وہ ایک ہے، اور اس سے پہلا فیض لینے والا تنا بھی ایک ہے۔ اسی قاعدے سے لازم ہے کہ عالم کا مبدا فیاض رب بھی ایک ہو، اور اس سے پہلا فیض لینے والا یعنی حقیقت محمدیہ بھی ایک ہی ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوا کہ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہے، اس میں دوئی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت اور بہت پیاری آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ملا علی قاری لکھتے ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی مغفرت بھی کر دی جائے گی۔ تو شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور کسی کے لیے خصوصی نیت بھی نہیں کی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں ایک کھانے کی دعوت میں پہنچا، وہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا۔ کھانے کے دوران وہ رونے لگا، میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے۔ تو ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں اس 70,000 کلمات کا جو ثواب ہے وہ اس بچے کی ماں کو بخش دیا، اور اب وہ نوجوان ہنسنے لگا اور کہا اب میں نے اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھا ہے۔ تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث مبارکہ کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے یقین ہوا، اور اس کے کشف کا اس لڑکے کو جو کشف تھا اس کی صحت کا اسی حدیث مبارکہ سے یقین ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آیت ہے کہ جس میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہ رب تعالیٰ ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی واحد معبود حقیقی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو شرک کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاؤں گی کہ شرک کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو اس کی ذات کے ساتھ اس کو ملانا، یا اس کی صفات کے ساتھ کسی کو ملانا، یہ تمام شرک میں آتے ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک فی العبادت، شرک فی ذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کا مستحق سمجھا جائے، اور شرک فی الذات سے مراد کسی ذات کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، جیسا کہ مجوسی جو ہیں وہ 2 خداؤں کو مانتے تھے،
اور شرک فی الصفات سے مراد ہے کہ کسی ذات اور شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی نبی علیہ السلام میں مانی جائیں یا کسی ولی میں تسلیم کی جائے، یا کسی زندہ میں مانی جائے، یا کسی فوت شدہ میں مانی جائے، یا قریب والے میں تسلیم کی جائے یا دور والے میں، شرک ہر صورت میں شرک رہے گا، جو کہ ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ شرک فی الصفات کی حقیقت کو سمجھنے سے شیطان جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لہٰذا قرآن پاک کی آیات سے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں کہ پہلی آیت میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی یہ صفات ہے، پھر دوسری آیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم فرمایا گیا، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اس میں تطبیق جو ہے وہ اس طرح قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف اور رحیم ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے رؤوف اور رحیم ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق واضح ہو جائے وہاں شرک کا حکم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، جبکہ قرآن پاک کی سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو آگاہ فرماتا ہے، ہر کسی کو یہ علم نہیں دیتا۔ اب علم غیب کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پہلی آیت سے ثابت ہوا، مگر دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو بھی عطا کیا ہے، تو پھر کیا یہ شرک ہو گیا؟ تو اس میں یہ تطبیق ہوگی، اس طرح قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہ تمام رسول اللہ عز و جل کی عطا سے علم غیب کو جاننے والے ہیں، لہٰذا جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق واضح ہو جائے وہاں شرک کا حکم نہیں لگتا۔ پھر تیسرا پوائنٹ کہ مددگار صرف اللہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 11 میں، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے۔ پھر سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومنین مددگار ہیں۔ اب یہاں پر پہلی آیت پر اگر ہم غور کرتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 11 پر غور کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر دوسری آیت سورہ تحریم کی، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو مددگار فرما دیا گیا، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس میں تطبیق کیسے قائم ہوگی؟ یوں قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مددگار ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار ہیں۔ جو ذات باری تعالیٰ عطا فرما رہی ہے اس میں اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے ان حضرات قدسیہ میں برابری کا تصور محال ہے، اور جب برابری ہی نہیں تو پھر شرک کہاں رہا؟ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ جہاں باذن اللہ اور عطائی کا فرق آ جائے وہاں شرک کا تصور محال اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ کبھی بھی شرک پر متفق نہیں ہوگی، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا بے شک میں تمہارا سہارا اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہاں تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ اس بات سے کیا ظاہر ہوا
اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شرک پر متفق نہیں ہوگی، ہاں لیکن دنیا میں پھنس جائے گی، دنیا کے جال میں پھنس جائے گی، دولت میں۔ آج کل آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ کہ کس طرح سے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں پھنس گئی ہے، دنیا کی عیاشیوں میں پھنس گئی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک یہ بھی نکتہ سمجھا دوں کہ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مدد مانگتے ہیں اولیاء کرام سے یا دوسروں سے، تو یہ آپ نے ابھی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس بات سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں۔ تو جب اللہ نے فرما دیا تو پھر کسی اور کے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ کچھ بھی سمجھتا رہے، کوئی بھی ترجمے کرتا رہے، اب یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور ایک بات اہل سنت کے بارے میں بالکل اس کو ذہن نشین رکھ لے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اگر اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اہل بیت اطہار سے، تو ہمارا جو اصل مدعا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا، یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ نہیں ہوتا فرض کر لیں ہم کسی بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل بیت اطہار ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یا غوث اعظم سرکار ہیں یا داتا سرکار ہیں، کسی سے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے، تو ہمارا اصل مدعا یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری مدد کریں گے اور خود سے کریں گے اور ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا اللہ کو درمیان سے نکال دیں، تو یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہوتا۔ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم ان سے اگر دعا کریں گے، ان سے مدد مانگیں گے تو یہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ تو کوئی ولی، نہ نبی، نہ اہل بیت، نہ صحابہ کرام کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کی عطا نہ ہو۔ اللہ خود عطا فرماتا ہے اور اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو، اور وہ جب چن لیتا ہے ان کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ انہیں آگے تقسیم کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کتنا پیارا ارشاد ہے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہی پہ آ کے ساری کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی سوال، کوئی ابہام، سب کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس فساد، انتشار اور بلا وجہ کے بحث و مباحثوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس آیت سے دیکھیں کہ چند فائدے ہمیں حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بسم اللہ الحمدللہ میں فرمائی اور یہاں رحمت سے کروائی، نہ کہ غضب اور قہر سے، یعنی وہ رحمان اور رحیم ہے۔ پھر رحمت رب تعالیٰ کی صفت اصلیہ ہے، یعنی کہ جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اصلی صفت ہے۔ قہر، غضب ہماری جو بدکاریاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں ان کی بنا پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بغیر کسی عمل کے جنت تو عطا فرما دے، جیسے مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یا دیوانہ وغیرہ بلا قصور کسی کو دوزخ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو تبلیغ کرتے وقت وہ کیا کریں۔ یہاں یہ بھی پوائنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب مسلمان دوسروں کو تبلیغ کریں، کفار کو تبلیغ کریں اپنے دین کی، تو سب سے پہلے انہوں نے کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، اللہ کی شان بتانی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ وہ رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، تاکہ جب ان کو تبلیغ کی جائے اور وہ اللہ کی رحمت کی باتیں سنیں تو ان کا دل نرم ہو، نرمی کی باتیں بتائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہم تب کریں گے جب اگلا ضد پہ آ جائے گا، ہٹ درمی دکھائے گا، پھر اس کو بتایا جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح کی ضد نہ کرو، ہٹ درمی نہ کرو کہ تم پر کہیں اس کا غضب نازل نہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو جب تبلیغ دیں تو محبت سے، نرمی سے
اور اپنے رب رحیم اور کریم کی رحمتوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جو مرشد کریم ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ اللہ جبار قہار ہے تو وہ ہمیشہ رحمان اور رحیم کا ہی ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہم اس کی رحمت کا ہی ذکر کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے عرش پر بھی لکھ دیا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ غضب پر غالب آ جائے گی۔ تو بلا شبہ اللہ قہار ہے، جبار ہے، لیکن ہم اس کی رحمانی اور کریمی اور رحیمی کا ہی ذکر کریں گے، اور رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو ہمیشہ اللہ کی رحمانی اور کریمی کا ہی ذکر کریں۔ صوفیہ کرام جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی، فرماتے ہیں کہ اے توحید والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک ہی معبود ہے اور بالذات ایک وجود، اس کے سوا سب معدوم ہے، جو ہے اس کا پرتو ہے۔ سائے کو اصل سمجھ کر ادھر گردن جھکانا جہالت ہے، پھر اس کی رحمت ہر موجود کو شامل، لہٰذا وہ رحمان ہے اور اس کی ہدایت مومنین کے لیے خاص ہے، لہٰذا وہ رحیم ہے۔ ذات تک پہنچنے والے اسے اللہ ہو سے پہچانے، اور جن کی رسائی فقط صفات تک ہو وہ اسے رحمان اور رحیم سے جانے۔ صوفیہ کرام جو ہیں ان کے نزدیک لفظ ہو خالص اسم ہے جو محض ذات کو بتاتا ہے، اور ہو کو وہ جانے جو ہوا یعنی کہ خواہشات سے خالی ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔